أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 6A ہے۔ 6A کا مطلب قرآن پارٹ کی 6th کلاس۔ آج کے دونوں کلاسز میں یعنی قرآن پاک میں بھی اور گرامر میں بھی ہمارا سبق کیا ہوگا؟ پہلے تو ہم نے قرآن پاک میں دیکھنا ہے انشاءاللہ فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا۔ گرامر میں انشاءاللہ ہم صرف 3 نئے حروف سیکھیں گے اور آخر پہ ہوگا نقطۂ تعلیم یا شوق۔ اس طرح اس سارے سبق میں 1 گھنٹے کی کلاس میں ہم نے نئے الفاظ کتنے سیکھنے ہیں؟ صرف اور صرف 6 نئے لفظ۔ لیکن یہ 6 نئے لفظ اتنے اہم ہیں کہ یہ قرآن میں 3796 دفعہ آئے ہیں۔ اور اس طرح اس سبق کے آخر تک یعنی سبق نمبر 1 سے لے کے 6 تک ہم کتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے؟ 63 نئے الفاظ، جو کہ قرآن میں 23,267 دفعہ آئے ہیں۔ تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلاس بائی کلاس ہمارا جو قرآن کے الفاظ سیکھنے کی وہ درجہ ہے بڑھتا جا رہا ہے، کہ ہم 0 سے 5,000 کے ان بٹوین تھے، بڑھتے 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 الحمدللہ ہم 23,000 سے تھوڑا سا اوپر آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بیٹری جو ہے وہ جائے گی 50,000 تک۔ یعنی ہم اس کورس میں ہی ان چھوٹے چھوٹے آسان لفظوں سے ہی، نماز کے ہی سبق سے ہم 50,000 سے زیادہ الفاظ قرآن کے سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہوم ورک کی یہ سلائیڈ اس لیے دکھائی جاتی ہے کہ آپ کو یہ چیز یاد رہے، اس کی اہمیت کا بھی احساس رہے کہ یہ کام بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں صرف اور صرف آن لائن کلاس کر لینا، اٹینڈ کر لینا یہ سفیشینٹ نہیں ہوتا۔ چونکہ ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس کورس میں رجسٹر ہوئے ہیں، قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم اس کلاس میں بھی ہیں۔ تو تھوڑی سی محنت اور کر لیں۔ وہ تھوڑی سی محنت کیا ہے کہ جیسے ہر ہفتہ میں 1 گھنٹے کی 2 دفعہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے یہ کام ہیں، یہ بھی کر لیا کریں، اس جذبے اور اس محسوسات کے ساتھ کہ آپ منتخب ہیں، اور منتخب لوگ اتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ منتخب کس کے کیے ہوئے؟ اللہ کے منتخب کیے ہوئے۔ اور کس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے آپ کو؟ قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو رب زدنی علما کی دعا یاد رکھیں، یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی، اور انہوں نے اس علم کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی زیادہ محنت کی ہے نا۔ تو ہم یہ تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے ہوم ورک تو کر ہی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر، ہمارے لیے آسانی کر۔ اپنے کورس کے ساتھیوں کے لیے، کلاس کے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ پاکٹ بک ہے، ہر وقت اپنے پاس رکھیں، ملٹیپل ٹائمز اس کو نکال کر جو سب کلاس آپ نے اٹینڈ کی ہو اس کے الفاظ معنی دیکھتے رہیں، تاکہ بار بار دیکھنے سے آپ کو وہ معنی یاد ہو جائیں اور بھولے نہیں۔ آج کا سبق ہے فجر کی اذان۔ مطلب اذان کا سبق ویسے تو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھ لیا تھا الحمدللہ۔ فجر کی اذان میں وہی اذان کہی جاتی ہے، بس کچھ الفاظ نئے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے نئے الفاظ ہیں وہ ہم آج کی کلاس میں سیکھیں گے۔ جب اذان میں، ریگولر اذان میں کہا جاتا ہے نا حی علی الفلاح 2 دفعہ، اس کے بعد فجر کی اذان میں صرف فجر کے ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ 2 دفعہ یہ والی لائن بھی بولی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اب ہم اس کا مطلب سیکھتے ہیں کہ کیا ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ کا مطلب نماز، الصلاۃ کا مطلب نماز، یہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ الصلاۃ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یہ غور کریں کیسے لکھا ہوا ہے۔ واو لکھی ہوئی ہے، یہاں واو بولی نہیں جاتی، اس لیے کہ یہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں الصلاۃ۔ ٹھیک ہے، نماز۔ خیرن، خیرن بہتر ہے۔ ذرا آپ ذہن پہ زور ڈالیں اور اس لفظ پہ غور کریں اور مجھے بتائیں خیرن آپ کو کس طرح کا لفظ لگتا ہے گرامر کے لحاظ سے؟ یہ کیسا لفظ ہے؟ کیا ہے یہ؟ اسم۔ اسم ہے، ویری گڈ۔ اور یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی؟ آخر میں تنوین ہے، 2 پیش ہیں۔ آخر میں تنوین ہے۔ یہ جو 2 پیشیں ہیں نا،
انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ اسم ہوگا، کیونکہ ہم نے اسم کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی پڑھی تھی کہ اسم کے شروع میں یا تو ال آتا ہے، اور یا پھر اس کے آخر میں دو پیش آتی ہے، یا پھر دو زیر، یا پھر دو زبر، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں دو پیش آ رہی ہے، اٹ مینس کہ یہ اسم ہے۔ تو خیر کا مطلب کیا ہے؟ بہتر، اور یہ ہمارے لیے مشکل لفظ نہیں ہے، ہم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لفظ آپ آج قرآن کا لفظ سمجھ کر سیکھ لیں تو آپ کو یہ اتنا ہیلپ کرے گا قرآن پڑھتے ہوئے، کہ قرآن میں 176 دفعہ یہ لفظ آئے گا اور آپ کو پتا ہوگا کہ خیر کیا ہے۔ خیر اسم ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بہتر، یہ آپ کو قرآن میں پتا ہوگا۔ پھر من النوم، اب اس میں مجھے بتائے من کیا ہے؟ سے حرف سے، حرف حرف، ہے. دونوں جواب ٹھیک ہیں۔ مطلب ہے سے، اور لفظ ہے حرف، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے۔ اگلا لفظ ہے النوم۔ اب نوم کیا ہے؟ النوم اسم معرفہ. اسم معرفہ، ویری گڈ۔ اور یہ بات آپ کو کیسے پتا حرف چلی؟ ہے. الف لام. ہاں جی، حرف نہیں ہے سسٹر، کسی نے بولا حرف ہے۔ النوم جو لفظ ہے نا، النوم یہ حرف نہیں ہے، النوم لفظ ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے؟ ایک تو الف لام اس کی پہچان بن گئی کہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، اور الف لام جب کسی لفظ کے شروع میں ہوتا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ معنی کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو نیچے اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نیند۔ تو نیند کوئی حرف ٹائپ لفظ نہیں ہوتا، نیند کا باقاعدہ ایک مطلب ہے، ہمیں پتا ہے۔ تو یہ سونے کے عمل کا نام ہے، سونے کے عمل کو نوم کہتے ہیں، نیند کہتے ہیں۔ تو یہ کیا بن گیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اب ہم اس کے سبق دیکھ لیتے ہیں کہ نماز نیند سے کیوں بہتر ہے، کیسے بہتر ہے۔ اذان ہمیں یہ بات کیوں بتاتی ہے؟ اذان کہی جا رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور الفاظ کیا کہے جا رہے ہیں؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ نیند ویسے تو موت کے برابر ہے، مگر نماز کیا ہے؟ اصل میں زندگی ہے اس دن کی۔ نماز اللہ کی طرف کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو راحت بنایا ہوا ہے، جسم کی ضرورت ہے یہ۔ لیکن جیسے جسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح ہماری روح کی، ہمارے دل کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو نماز ہماری روح کے لیے راحت ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ فجر کے وقت اگر ہم سوتے رہیں، نیند کے وقت میں سونا ضروری ہے، اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے جسم کی اس ضرورت کو پورا کرنا نیند کے وقت میں، تو یہ بھی ثواب ہے۔ مگر فجر کے وقت میں میڈیکلی یہ پروون ہے کہ نیند جسم کے لیے مضر صحت ہے، یعنی نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس وقت کی نیند میں راحت نہیں ہوتی باڈی کے لیے۔ بے شک کہ ہمیں اس وقت بڑی مزے کی نیند آتی ہے، یہ حقیقت ہے، وہ بہت اچھی اور گہری نیند سونے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس میں راحت نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، ذہن کا سکون نہیں ہے، اس میں صحت کا آرام نہیں ہے۔ صبح کے وقت کی تازگی ہمارے جسم کے لیے ایک میڈیسن ہے، علاج ہے، تو یہ دوا بھی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہم پہ رحم کرتے ہیں نا، کہ ایک تو اسے نماز کو ہمارے لیے، ہماری روح کے لیے بھی سکون بنا دیا، اور نماز کو ہمارے جسم کے لیے بھی راحت کی وجہ بنا دیا، کہ صبح کے وقت اگر کوئی اٹھ کے نماز پڑھے گا تو یہ اس کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ تو علم الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ علم کا مطلب ہے سکھائیے، یعنی یہ ہر وقت، ہر جملہ سکھانے کے بعد آپ کو کیوں باقاعدہ یہ بنا کر اور یہ تختی بنا کے اس کے اوپر لکھ کے یہ بات کیوں سکھائی جاتی ہے، کیوں بتائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو احساس ہو کہ صرف اتنا سا جملہ، یہ 4 لفظ کسی کو سکھانے مشکل نہیں ہے، آپ نے سیکھ لیے، آپ کسی اور کو بھی سکھا دیں تو بھلا آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے اقامت کے وقت اضافی الفاظ، وہی اذان اقامت کے وقت بھی دوبارہ کہی جاتی ہے۔ اقامت کیا ہوتی ہے؟ جب جماعت کے لیے نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تو اذان پوری دوبارہ بولی جاتی ہے۔ اور اس وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد ایک جملہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے، وہ کیا جملہ ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اب
इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखते हैं। कद का मतलब क्या होता है? अलबत्ता। आसान उर्दू में आप समझ लें, हो चुका, जो काम हो चुका हो, उसके लिए बोला जाता है। एक और भी लफ्ज है तहकीक। तहकीक हमारी आजकल की उर्दू में इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो भी इसके मैनी में हो सकता है, यानी ये प्रूवन है, ये साबित है, सच है कि ये ऐसे ही है। और सिंपली इंग्लिश में आप कह सकते हो ऑलरेडी, जो हो चुका हो ना, उसे ऑलरेडी। तो कद ऑलरेडी क्या है? कामत। कामत खड़ी हो गई, इसका मतलब ये बनता है, कामत का मतलब खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई? कामत सलात। सलात हम लफ्ज पहले ही पढ़ चुके हैं, सलात का मतलब है नमाज। कद अलबत्ता या ऑलरेडी, कामत खड़ी हो गई, अस्सलात नमाज। अब क्या बात है, ये किस चीज का ऐलान है? जब अजान हुई थी ना, तो ऐलान ये किया गया था एक्चुअली कि लोग मस्जिद की तरफ आ जाएं। और जब अकामत में अजान दोबारा कही जाती है और अकामत के ये अल्फाज कहे जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोग मस्जिद में जहां जहां भी हैं, अलर्ट हो जाएं, सफे बांध लें, क्योंकि अब जमात खड़ी हो गई है। तो अब इसके बाद बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अब नमाज शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम सीखते हैं वजू के पहले की दुआ क्या है, मसनून दुआ, और वजू के बाद के क्या अज़कार हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है कि वो वजू से पहले बिस्मिल्लाह कहा करते थे। और ये वो इतने सादा और दो अल्फाज हैं जो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पहले ही सीख चुके हैं। बिस्मी के टुकड़े हम कर सकते हैं। जी। जी मैम। कितने? दो। 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 दो टुकड़े। अच्छा, टुकड़े कर लिए, बा कर लिया, इसम कर लिया। अब ये भी बता दे कि ये बी क्या है। से या साथ के हर मायनों में आता है। हाँ, मैनी हर्फ के लिहाज से सही बताया आपने। ग्रामर के लिहाज से क्या है? हर्फ। हर्फ। हर्फ है। मैनी के लिहाज से, और ग्रामर के लिहाज से ये हर्फ है। जबकि इसमी, इसमी, ये क्या है? ये इसम है। इसम। ये इसम है। इसमें वैसे इस वक्त इसम वाली निशानी आपको नहीं नजर आ रही। ना तो शुरू में अल लिखा हुआ है, ना ही आखिर पे दो जेर दो जबर दो पेश है, ना ही आखिर पे वाव नून है, ना ही आखिर पे या नून है। आखिर पे गोल ता भी नहीं है, आखिर पे अलिफ ता भी नहीं है। इसम की फिलहाल जाहिरी कोई निशानी इसमें मौजूद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी ऐसा कोई लफ्ज इसम हो ही नहीं सकता। उन निशानियों के बगैर भी कोई लफ्ज इसम हो सकता है। और वैसे तो आपको ये तर्जुमा से भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इसम का मतलब ही नाम है, और नाम ही को हम इसम कहते हैं। तो ये तो नाम वाला लफ्ज बजाते खुद लिखा हुआ है ना। तो हो गया ये कि बिस्मी, नाम से अल्लाह ही, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के। वजू के बाद की दुआ की फजीलत। आपने वजू कर लिया, बिस्मिल्लाह कहने के बाद वजू कर लिया, तो उस दुआ को सीखने से पहले उसकी अहमियत और उसकी फजीलत का अंदाजा जरूर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े। वजू करने की शर्त है ध्यान से किया जाए, छींटे नहीं उड़ाने बहुत ज्यादा इधर उधर, कि वो कोई वजू करके जाए तो लगे कोई नहा के गया है। ठीक है, ये भी इस्लामी तहजीब और अखलाक का एक हिस्सा है कि एक मुसलमान जब आता है ना, वजू करके जाता है, नमाज पढ़ के जाता है, पता चलना चाहिए कि वो अपने रब से मिलने आया था, रब से मिलकर गया है, बदतमीजी फैला के नहीं गया। तो तहजीब और अखलाकियात के इस सारे दायरे में रह के वजू करना होता है, और तहजीब और अखलाकियात ही को फॉलो करते हुए हमने नमाज भी पढ़नी होती है। ये नहीं कि बस आए, जाए नमाज उठाई, बस जैसे मर्जी डाली पढ़ी, और जाए नमाज ये उठा के फेंक के वो चलेगी, उसको प्रॉपरली तय भी नहीं किया। या अक्सर तो ऐसे होता है कि हमारे जाय नमाज जो होती है, नमाज पढ़ने की जो रग्स होती हैं, वो बहुत गंदी होती हैं। ये एक मुसलमान को जेब देता है? या फिर ये भी होता है कि जब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जूते ऐसे बिखरे हुए होते हैं,
کسی کا پتہ ہی نہیں ہے دایاں پاؤں کہاں ہے، بایاں پاؤں کہاں ہے، کسی نے کہاں اتارا، کسی نے کہاں. ترتیب سے لائن سے اتاریں، چاہے عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں. یہ ساری تہذیب جو ہے نا، یہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے. تو جائے نماز کو پکڑنے سے لے کر مسجد سے نکلنے تک، اپنی مسجد والی نماز والی جگہ اور کمرے سے نکلنے تک پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے رب سے دن میں 5 دفعہ ملنے آتا ہے، اس سے بات چیت کر کے پھر جاتا ہے. اس تہذیب کا اثر ہمارے ظاہر سے بھی پتہ چلنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو. ترمذی کی حدیث ہے کہ دروازہ تو کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے داخل ہونے کے لیے، لیکن وہ ایک ہی ہو سکتا ہے. مگر یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو دنیا میں دھیان سے وضو کرتے رہے ہیں نا، ان کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اب آپ امیجن کریں جنت کے دروازے کیسے ہوں گے، کس قدر خوبصورت ہوں گے. تو ہمیں کہا جائے گا انشاءاللہ کہ تم نے جہاں سے داخل ہونا ہے، جس دروازے سے جانا ہے چلے جاؤ. بڑے اعزاز کی بات ہوگی نا یہ بھی. تو وہ دعا کیا ہے؟ یہ ہے وہ دعا جس کے پڑھنے سے اتنا بڑا اعزاز ملے گا. وہ کیا دعا ہے؟ اس کے بہت سے الفاظ تو ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، یہ ساری لائن ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. وہ کیا ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ اللہ کے. تو اس سے کیا ہے؟ اس کی تشریح ویسے تو ہم اذان کے سبق میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. اوور آل اس میں سبق یہی ہے کہ موت کو یاد رکھیں. یہ گواہی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو، اپنی موت کو یاد رکھے اور یہ بار بار پڑھتا رہے. اسی لیے تو ہمیں بار بار دن میں پریکٹس کروائی جاتی ہے. ہم اذان میں یہ جملے سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اقامت میں یہ جملے سنتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ جملے کہتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو بھی ہم یہ جملے کہتے ہیں، اور دن میں ہم نماز 5 دفعہ پڑھتے ہیں. آپ سوچیں یہی والا جملہ جو ہے ہم کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، کتنی دفعہ اپنی زبان سے بولتے ہیں، کتنی دفعہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں. کیا مقصد ہے بار بار اس چیز کو دہرانے کا؟ یہ کہ ہمیں اللہ یاد رہے، یہ کہ ہمیں موت یاد رہے، اور یہ کہ اس دوران میں اگر ہمارا فیصلہ ہو جاتا ہے، قضاء کا وقت آ جاتا ہے، تو ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کنسیڈر ہو. اور اس کا اتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اور ایک یہ بھی مسلم کی حدیث، ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں، قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تو ساری زندگی میں اگر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہوگا، نمازوں والا، اذانوں کے سننے والا، اقامتوں کے سننے والا، وضو کی دعائیں پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، تو پھر ہی تو ہماری ذکر اذکار میں زبان پہ یہ لفظ آئیں گے نا. ہم نماز ہی نہ پڑھیں تو فکر کا لمحہ ہے نا. تو اس پہ سوچئے گا. اور یہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. ظاہر ہے زندگی میں جس طرح کی وہ الفاظ ادا کرنے کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے تو پھر انسان کو آخری وقت میں وہ توفیق ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں. وگرنہ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ واقعہ جو لکھا ہوا ہے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد وضو کی دعا میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وحدہ، وحدہ کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے. کون اکیلا ہے؟ اللہ کی ذات. وحدہ وہ اکیلا ہے. اور یہ بھی نوٹس میں رکھے کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے بولا جاتا ہے. وحدہ کا لفظ یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے. لا نہیں ہے. شریکہ، شریک، یہ واحد، احد، توحید، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور یہ اردو کے الفاظ آپ کو اس لیے دکھائے گئے ہیں تاکہ آپ کو وحدہ کا مطلب یاد رکھنے میں آسانی ہو. تو لا کا مطلب نہیں، شریکہ کا مطلب کوئی شریک. ٹھیک ہے؟ شریک کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں. ویسے شریک ہے واحد، اور اس کی جمع کیا ہے؟ شرکا. اور قرآن میں یہ لفظ 40 دفعہ استعمال ہوا ہے. تو آج سیکھ لیں، وہ 40 دفعہ آپ کو قرآن میں جہاں بھی نظر آئے گا آپ کو پتا ہوگا، ہے نا. شریک ایک شریک، شرکا جمع ہے، زیادہ شریک. شریک ہوتا کیا ہے؟ شریک
اردو میں بھی اسی معنی میں بولا جاتا ہے، شریک، شریکا بولتے ہیں نا، ہے نا، بڑے منفی سینس میں. تو شریکا اصل میں یہ حصے دار ہوتے ہیں، پارٹنر لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، حصے دار ہوتے ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات اس سے ماورا ہے، مستثنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہو سکتا. شریک سے ملتے جلتے بہت سے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، مثلا شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ سارے وہ لفظ ہیں جو ہم عربی کے الفاظ ہیں لیکن ہم اردو میں بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. لہو، یہ بتائیں ٹکڑے بن سکتے ہیں اس کے جی، اور کتنے؟ 2 بن سکتے ہیں. 2 ٹکڑے بن سکتے ہیں. یہ لا، آج صرف سسٹر رابعہ ہاشمی نے ہی بولنا ہے یا باقی بھی تھوڑی کوشش کر سکتے ہیں؟ لہو رابعہ اس ہاشمی، کا مجھے آپ کے بولنے سے خوشی ہو رہی ہے، آپ لہو کو نہیں چپ ہونے کو کہہ رہی، لیکن باقی بھی سارے موٹیویٹڈ رہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر لہو آپ کو کوئی بات پتہ ہے تو آپ وہ یہ بولیں. ٹیبل پہ سے ہے. ہاں جی، لہو کے 2 ٹکڑے بنتے ہیں. تو تھوڑا سا سوچ کے یہ بھی بتا دیں، ویسے یہ ہم پورا کا پورا ٹیبل ہی پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، جی یاد جی، آیا؟ لہو لہو لکا لی، ویری گڈ. چلے جی، یہ آپ کو تو یہ بات یاد ہے. اب مجھے یہ بھی بتا دیں، لہو یہ لا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. کے لیے لیے، کے کے لیے، لیے. لیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو گرامیٹیکلی یہ کیا لفظ ہے؟ یہ حرف ہے. حرف ہے، ویری گڈ، یہ حرف ہے. اور جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہو، ہو، یہ کیا ہے؟ اسم اسم ضمائر ہے ہو، اور غائب کے صیغے کے جڑ لیے کے آنے استعمال والے ہوتی ہے اس الفاظ. کا. جی، یہ وہ والا ہو ہے جو ہم نے ایسے سیکھا تھا، ہو. ٹھیک ہے، ہو. وہ ایک مرد کا جس کا اشارہ کرتے ہیں. ہاں، تو یہاں مذکر ہے نا، اللہ کی ذات مذکر ہے نا، یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، لہو اس کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ لہو کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. لا کا مطلب لیے ہوتا ہے، ہو کا مطلب اس کا ہوتا ہے. تو جب اور لا حرف ہوتا ہے، ہو اسم ضمیر ہوتا ہے، جب یہ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اس کا، اس کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کے لیے. اب مطالعہ کے بعد آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنے کے لیے اس سلائیڈ سے کچھ سٹوڈنٹس بور ہوتے ہیں. حالانکہ یہ جو کچھ اتنی دیر سے میں بول رہی تھی اور آپ سن رہے تھے، اس کا حاصل حصول یہ ہے کہ یہ کیا سے پڑھنے 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 کی چیزیں ہیں یا عملی طور پہ بھی کچھ کرنے کا کام ہے؟ عملی طور پہ ہی تو کرنا ہے. اسی لیے تو ہم یہ دس از ناٹ اونلی رٹا، ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے یہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. قرآن سمجھ کیوں رہے ہیں؟ اسی لیے تو سمجھ رہے ہیں، ورنہ تو ہمیں ثواب تو ہمیں مل رہا ہے. قرآن پڑھنا تو ہمیں آتا ہے، ہم پڑھتے رہیں گے انگلی پھیر کے، ثواب تو ملتا رہے گا. ہم تو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم اسے اپنی زندگی میں لے کے آئیں. تو زندگی میں لانے کے لیے یہ سلائیڈ پر عمل کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ اس ساری بات کو تصور اور احساس میں لے کے آئیں، اس کے حساب سے دعائیں مانگیں، اس کے حساب سے اپنا احتساب کریں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آگے کے لیے پلان بھی کریں اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں بھی. وحدہ لا شریک لہو سے وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ ہوتا ہے. صرف اس ایک جملے میں اللہ کی وحدانیت کو بار بار انسسٹ کیا گیا ہے، اس پہ ایمفیسس ہے. کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. پہلی بات، وحدانیت کا پہلا اقرار تو یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں. کتنے زور کے ساتھ ہے نا کہ میں تو گواہ ہوں اس بات کا. جیسے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کوئی بات، تو یہ ایک قسم کھانا ہی ہے کہ میں گواہ بنتا ہوں. کس بات کا؟ اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دوسرا اقرار کیا ہے؟ وحدہ، وہ اکیلا ہے. تیسرا اقرار کیا ہے؟ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. تو یہ ہے شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان. شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں تو دیکھیں اس کا آپ کی روح پہ اور آپ کے عمل پہ کتنا مثبت اثر ہوگا انشاءاللہ. وحدہ لا شریک لہو، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. اور آگے یہ الفاظ ہیں اسی دعا کے، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. تو اس میں جو یہ جو لفظ ہے وَأَشْهَدُ، یہ دونوں تو ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، اسی لیے یہاں ٹک ہے.
अन्ना और मोहम्मदन भी हमने पढ़ लिया। आज हम देख लेते हैं अब्दुहू को। अब्दुहू, ये जो अब्द लफ्ज है ना, हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बड़े बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब्दुल्ला लड़कों का नाम भी रखा जाता है। उसका मतलब क्या होता है? अल्लाह का बंदा। तो पता क्या चला, अब्द का मतलब है बंदा। तो इससे फिर ये पता चला कि ये जो है, ये भी तो वही अब्द है, तो इसका मतलब है बंदा। आगे देखते हैं। लेकिन इस अब्द के साथ हु लिखा हुआ है। यहाँ उन्होंने आपको दो टुकड़े करके बता दिए। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने टुकड़े बनेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? दो। दो। दो टुकड़े। दो अब्द, टुकड़े। बंदा, हु, उसका। अब ये भी बता दे कि ये क्या है ग्रामेटिकली और ये क्या है ग्रामेटिकली। अब्द इसम है और वो हर्फ है, जमीर वो जो अलग से जमीर है जोड़ उसकी। के बोलते हैं। कंफ्यूज ना हो। अब्द इसम है, ठीक है। हु हर्फ नहीं है। अभी तो हमने पढ़ा है पीछे लाहू। हु क्या था? ये वाला। तो ये हर्फ तो नहीं था, ये तो इसम था। लेकिन इस, जमीर सारा। हाँ, इसको हम कहते हैं इसम जमीर। हु उसका, अब्दू हु उसका बंदा, ये दोनों इसम हैं। अब्दू हु दोनों टुकड़े इसम हैं। एक तो बकायदा इसम है अब्द, अब्द का मतलब बंदा। और हु, ये किस तरह का इसम है? ये इसम जमीर है। ठीक है, इसम जमीर। अब्दुहु बंदा उसका, यानी क्या बात क्या चल रही। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं। तो अब्द होता है एक, एक बंदा। ठीक है। अब ये साथ ही इसकी जमा भी सीख ले, इबाद। इबाद, ठीक है। अब्द एक बंदा, इबाद ज्यादा बंदे। अब्द एक बंदा, इबाद ज्यादा बंदे। तो अगला लफ्ज है वरसूलुहु। इसके टुकड़े होते हैं, होते हैं तो कितने होते हैं? तीन होते हैं। हम्म, ठीक है। तीन टुकड़े दो टुकड़े। करके भी बता दे। वाव वाह, का अलग, रसूल, रसूल और वो अलग। रसूल, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तीन टुकड़े रसूलो बनते हैं। हूँ। अभी किसी सिस्टर ने कहा था दो टुकड़े, शायद वो इस लफ्ज को देख रही थी। मैं वरसूल हूँ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका पूछ रही हूँ। ये तीन टुकड़े बनते हैं। वाह अलग है, वाह का मतलब हम सीख चुके हैं। वाह का मतलब होता है और। रसूल का मतलब रसूल यानी भेजा हुआ, और हु उसके साथ जुड़ के आ गया। तो ये क्या हुआ? उसका, उसकी, उसके। ठीक है, ये हु रसूलु हु उसका रसूल। इससे मिलता जुलता रसूलु हु, इशारे इशारे से याद आया, हमने एक टेबल भी किया हुआ है। कोई अगर उसका एक थोड़ा सा रेफरेंस दे दे, एक ही लफ्ज बोलने टेबल में से, क्या? लहू रब्बू। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कौन बोला है? हिरा। हिरा क्या सर? राशिदा कदीर। राशिदा कदीर। अच्छा, आप तो सीनियर स्टूडेंट्स है ना, जूनियर स्टूडेंट्स भी बोले भाई। रब्बू हु वाले टेबल पे तो हमने बड़ी मेहनत करवाई है आपको। रब्बू हु। अब सारे मिलके बोले, न्यू स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलके बोले, रब्बू हु के बाद क्या था? रब्बू रब्बुहुम, रब्बुहुम, रब्बुहुम। रब्बुहुम, रब्बी, रब्बुना रब्बुका रब्बी, रब्बुना। तो ये उस तरह से रसूल का टेबल रब्बुना। बन जाएगा। अब चले मेरे साथ रसूल का टेबल बनाएं, ठीक है। रसूलुहु, रसूलहू रसूलहुम, रसूलुहुम, रसूलुका, रसूलुन, रसूलुही, रसूली, रसूलिही रसूल, रसूलुना रसूलुना, रसूलुकुम, रसूलुकुम, रसूलुना रसूलुना, रसूलुना। रसूलुहुम। यानी आपके रसूल, हमारे रसूल। ठीक है। तो वह रसूल हूँ और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम गवाही दे रहे हैं कि वो अल्लाह के बंदे भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं। तो इसको भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए। सबक यहाँ से क्या मिलता है कि अब्दुहू लफ्ज का इजाफा है। जो हमने अजान में अल्फाज पढ़े थे ना, उसमें अब्दुहू का लफ्ज नहीं था, ये आ गया है। वजू की दुआ में ये वाला लफ्ज ऐड हुआ है, अब्दुहू उसके बंदे। तो इसकी क्या मसलहत है? वो ये कि यहाँ पे हमें ये सिखाना मकसूद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का अब्द है। अब्द क्या होता है वैसे? इबादत करने वाला। तो इबादत क्या होती है? गुलामी।
ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے اٹ سیلف غلامی. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. سب انسان، سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ غلام ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ ہمارے آقا و مالک ہیں. تو یہاں عبدہ، یہاں یہ ہمیں سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدائی میں شریک نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں. پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، شریک بنا دیا تھا. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کا کیا مطلب ہے، اور یہ کس کی طرف ہمیں ریفر کیا جا رہا ہے. کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے یہ کام کیا تھا نا، کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا. تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے یہ گناہ، یہ شرک نہیں کرنا. اور تیسری بات کیا ہے؟ عبد ہو کے الفاظ یہاں ڈالنے کی تیسرا مقصد کہ ہر نماز میں یہ کلمہ دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. کہ یعنی اللہ کو واحد ایک اللہ ہی مانے، ایک ہی معبود بنائے مانے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو پورے طریقے سے، ان کی پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ اللہ کا بندہ اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہترین غلامی کر کے دکھائی ہے. ہمیں اس پیٹرن پہ اللہ کی غلامی کرنی ہے. یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین عبد بن کر رہیں. تو علم و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. دعا کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اچھا، دعا شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اگلے الفاظ ہیں اللہم، اے اللہ، اجعلنی، اس کا مطلب ہے بنا دے مجھے، میرے توابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، یعنی صرف اللہ نہیں، اس میں پکار ہوتی ہے اے اللہ. اللہم کا کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ. اور یہ بھی ایسا لفظ ہے جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اللہم، اے اللہ، اجعلنی، یہاں یہ اس طرح سے لکھ کے بتایا گیا کہ یہ دو ٹکڑے ہیں. اجعل کا مطلب ہوتا ہے بنا دے، اور یہ جو نی ہے نا، یہ مجھے، میرا، میری، میرے، اس طرح کے الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں ہم میرا، میری، میرے کی بجائے اس کا ترجمہ استعمال کریں گے مجھے والا. اجعلنی، بنا دے مجھے. یاد ہو جائے گا نا، سمپل سا ہے. اجعلنی، بنا دے مجھے، یعنی دو ٹکڑے کیے ہیں اس ایک لفظ کے. آگے کیا ہے؟ من کا مطلب آپ کو آتا ہے، من کا مطلب سے ہے، من حرف ہے. التوابین، یہاں ال سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ خاص اسم ہے. آگے جو یا نون لکھی ہوئی ہے وہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اسم ہے اور جمع کا ہے. ٹھیک ہے، جمع کا ہے. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کسی کو پتا ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نون التوابین، یا نون جمع کی نشانی ہے؟ آخر میں یا نون ہے اس لیے. ہاں جی، جمع بنانے کے لیے ہم یہ قاعدہ سیکھ چکے نا. مسلمون کی جمع کیا بنائی تھی، یاد ہے؟ مسلمون. ان کی، مسلمون. تو مسلم من کی جمع کیا بنائی تھی؟ مسلمین. مسلمین. ویری گڈ. اور مسلم من کی جمع کیا بنائی تھی؟ مسلمین. مسلمین ہی بنائی تھی. شاباش، الحمدللہ، شکر ہے. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ سب بہت اچھا پارٹیسپیٹ کریں. من التوابین کا مطلب وہ خوب توبہ کرنے والوں میں سے. یہ جو تا کے اوپر بھی تشدید ہے، وا کے اوپر بھی تشدید ہے، اور بعد میں الف بھی آ رہا ہے نا، یہ آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں ایمفیسس ہے، اس میں انٹینسٹی ہے، کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے. تو اے اللہ، بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. توبہ کا مطلب آپ کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو توبہ سے ریلیٹڈ ہیں. تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹا. اب یہ آپ نے رٹا نہیں لگانا، زبانی نہیں یاد کرنے، ہم آہستہ آہستہ انہیں سیکھیں گے. یہاں صرف آپ کو ایک برڈ آئی ویو دیا جا رہا ہے، جسٹ ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے. تابہ کا مطلب وہ پلٹا. تائب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا، اور تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار پلٹنے والا، بار بار پلٹنے والا. یہاں یہ والا لفظ جو ہے نا، یہاں پہ استعمال ہوا ہے جمع کے ساتھ. توابین، بار بار پلٹنے والے. کس کی طرف پلٹنے والے؟ اللہ کی طرف پلٹنے والے.
اور اگلا لفظ کیا ہے؟ وجعلنی، اچھا، اور بنا دے مجھے من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ ذرا تھوڑی سی ہمت کر کے بتائیں، ابھی اجعلنی کا لفظ آیا تھا تو میں نے اس کے ٹکڑے بتائے تھے، وجعلنی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ تین ماشاءاللہ، ویری تین گڈ۔ دیکھیں ابھی تین یہ اکٹھا کر کے ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں تھا۔ یہ 3 ٹکڑے اللہ ہوں گے۔ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کے لیے کتنی آسانی کی ہے کہ آپ ایک چیز کو سیکھ کے اس کے ساتھ اٹیچ کچھ اور نئی چیز بھی سیکھ لیتے ہیں۔ وجعلنی، 3 ٹکڑے بنے، وا اور اجعل، بنا دے، نی مجھے، 3 ٹکڑے ہو گئے نا۔ تو وا کیا ہے گرامر کے لحاظ سے؟ اور حرف حرف۔ اور اجعل کیا ہے؟ اور اچھا اجعل کو چھوڑ، اجعل کو چھوڑ دے، یہ کانسیپٹ ابھی ہم نے نہیں پڑھایا۔ فیل یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، جی ربی پڑھا تھا نا، لی، اسم منی، ضمائر، ہاں، اسم ضمیر زمین، ہے، می زمین والا میرا مجھے۔ چھوڑ کے لکھا جاتا ہے اور اپنے لیے اپنی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ وہ والا لفظ۔ جلدی بنا دے مجھے من المتطہرین، طہارت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، تو متطہرین یا نون آ گیا، یہ بھی آ، آ، جمع کا لفظ ہے، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا۔ تو مطالعہ کے بعد اس کو بھی اپنی زندگی میں لے کے آئے۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب حاصل کرے، کیونکہ انسان سے غلطیاں بھی بار بار ہوتی ہیں، تو بار بار توبہ کریں، لیکن توبہ کی شرط ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ یہ 5 شرطیں ہیں، بہت اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ توبہ کی ضرورت آپ کو بھی پڑتی ہے، مجھے بھی پڑتی ہے، اور بار بار پڑتی ہے۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ کہ جب ہم نے توبہ کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو پہلی بات یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، اپنے گناہ کا، اپنی کمی کا، اپنی خامی کا اعتراف کریں۔ دوسری بات، دل میں شرمندگی محسوس کریں کہ ہاں یہ غلط تھا، اس درجے کا غلط تھا، یا اس درجے کا گناہ تھا، یہ اتنی بری بات تھی، انٹینسٹی فیل کریں، اس کی شرمندگی محسوس کریں۔ تیسری بات، دوبارہ نہ کرنے کا عزم بھی کریں کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ شرمندگی تو تبھی حق سچ ہوتی ہے نا جب ہمیں دوبارہ نہ کرنے کا عزم فیل ہو کہ ہاں بھائی یہ چونکہ غلط ہے تو میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ چوتھی بات، جن کا حق مارا ہے، جس معاملے میں غلطی کی ہے، چاہے وہ حق ہم نے اللہ کا مارا ہے، چاہے کسی بندے کا مارا ہے، چاہے کسی اور چیز کا مارا ہے، تو جس کا حق مارا ہے اسے لوٹانے کا عزم، یعنی اس غلطی کو سدھارنے کا عزم۔ پانچویں چیز کیا؟ پھر ہوتا ہے زبان سے توبہ کی ادائیگی، یہ آخری چیز ہوتی ہے، استغفر اللہ کہنا، معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا، یہ آخری چیز ہے، یہ ظاہری چیز ہے۔ پہلے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بس غلطی ہو گئی تو بس 100 دفعہ توبہ کر لی تو توبہ ہو گئی۔ توبہ کی یہ شرطیں ہیں، ان ساری چیزوں کو ملا کے توبہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ طہارت کی بات ہوئی، تو پاکی، پاکی، پاک رہنا کیا ہوتا ہے؟ پاکی سے کیا مراد ہے؟ مسلمان کیوں متطہر ہوتا ہے؟ اب وہ والی باتیں ذہن میں رکھیے گا جو ابھی میں مسلمانوں کے عام رویے کی بتا رہی تھی، کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنی ورکنگ پلیس پہ اسٹوڈنٹ، تو ہم وہاں وضو کے معاملے میں کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ پاکی سے مراد یہ ہے مکان کی پاکی، جس جگہ پہ ہیں وہ پاک ہو، لباس پاک ہو، نماز کی ادائیگی کے لیے لباس پاک ہو۔ ہماری تو جائے نماز ہی اتنی گندی ہوتی ہے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ عقیدہ کی پاکی، کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں۔ خیالات کی پاکی، اپنے آپ کو جھمیلوں سے چھوڑ الگ کر کے جائیں کہ میں نے اپنے خیال پاک رکھنے ہیں، اللہ کے حضور پیش رہنا ہے، ہر قسم کی پاکی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے دعا اکٹھی لکھی ہوئی، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی، اور بنا دے مجھے من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا آج کا قرآن پاٹ کا سبق ختم ہوا۔ میرے پاس 1 منٹ ہے، اس سبق سے ریلیونٹ کوئی سوال ہے 1 منٹ میں پوچھا جانے والا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مسٹر سنیا، اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟
جی میم ہو رہی ہے. اچھا گڈ. سدرا بھی ہیں کلاس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے. سبق نمبر 6B یعنی گرامر والا حصہ، چھٹی کلاس کا گرامر پارٹ. تو آج کے گرامر پارٹ میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ لفظ کی قسمیں. لفظ کی قسمیں سیکھ رہے ہیں نا ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے حرف. بیچ میں ہم نے فعل کو ذرا ابھی چھپایا ہوا ہے، وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. ہم نے پہلے اسم سیکھا، اسم کے مذکر سیکھے، پھر ان مذکر اسم کے واحد اور جمع سیکھے، پھر ہم نے مؤنث کی بات کی، پھر مؤنث کا واحد اور مؤنث کی جمع سیکھی ہے نا. یاد آ گیا نا؟ یہ ساری پریکٹس کرنے کے بعد ہم حرف پہ آئے. تو ہم نے جو حرف سیکھنے شروع کی نا، حروف کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ہم یہاں پہ حروف جر سیکھ رہے ہیں اس لیول میں. حروف جر جو پچھلی بھی کلاس میں آپ نے 3 حروف سیکھے ہیں وہ حروف جر تھے. ہم بتائیں گے آپ کو کہ حروف جر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بس اتنا ہی یاد کریں کہ حروف جر سیکھ رہے ہیں. تو کیا ہے حروف جر؟ آج ہم نے صرف 3 حرف سیکھنے ہیں، صرف 3 حرف. بی، فی، علا. اور کسی نہ کسی شکل میں یہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. تو بتائیں ہم گرامر کیسے سیکھیں گے؟ کون کرے گا یہ؟ کون کر کے بتائے گا پارٹیسپینٹس میں سے؟ اینی ون؟ دیکھیے میں کر لوں سنیے. باجی؟ میں کا نام رابعہ ہاشمی. رابعہ ہاشمی. کیجئے. ٹی پی آئی. ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے یہ بھی بتائیں اور بولیں بھی، کر کے بھی بتائیں. رابعہ کہاں چلی گئی ہیں؟ روحا اظہر آپ کیجئے. میم میں کروں پھر؟ روحا اظہر. میم میں کر لوں. سسٹر میں والے کو موقع نہیں دیا کرتی، اس کو موقع دیتی سنیے ہوں جو ہینڈ ریز کرتا ہے، کیونکہ میں کا مجھے نام نہیں آتا ہوتا. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ویری گڈ. یہ کون تھا؟ ہیرا کیسر؟ روحا اظہر. روحا اظہر. ٹھیک ہے. اب وہ میں والی سسٹر بھی آ جائے. میں والی سسٹر کون تھی جو کہہ رہی تھی میں کرواؤں؟ ہیرا کیسر کروائیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ویری گڈ. آپ کو یہ چائلڈش کام تو نہیں نا لگتا؟ بردرز میں سے کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ ہم نے کروانا ہے، سوائے وہ 3 لیجنڈ بردرز، محمد علی، عبداللہ، اور تیسرا بچہ کون ہے؟ محمد فاز. آج پتہ نہیں وہ کلاس میں ہیں بھی ہیں یا نہیں. بس وہ بچے کرواتے ہیں، باقی تو چپ رہتے ہیں بردرز. چلے سسٹر ڈاکٹر طاہرہ آپ کروائیں. جی جی میم. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. چلے جی، بہت شکریہ. ویری گڈ. اب مجھے امید ہے باقی بھی سب کو یاد ہو گیا گا. چلے جی. ویسے تو نبیل بھائی میں صرف 3 دفعہ ہی کرواتی ہوں، لیکن کوئی فرسٹ ٹائم بردر نے ہمت کی ہے تو آپ کروائیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی ٹی پی آئی یعنی ہاتھ سے بھی اشارہ کر لیا کرے. تو یہ وہی بات جو ابھی میں بتا رہی تھی. تو آگے چلتے ہیں. یہ ہے آپ کا پہلا والا ٹیبل جو ہم نے پہلی کلاس میں سیکھا تھا. اب بتائیں یہ کیا کس چیز کا ٹیبل ہے؟ یہ ہے کیا؟ بیسیکلی حروف ہیں. اسم ضمائر. زمائر. حروف اچھا، زمزمائر. یعنی آر یو شور نا کہ یہ حروف نہیں ہیں؟
सब बताएं, सब बताएं, जी इसम मैम। ज़मायर। है या नहीं है? नहीं मैम है। इसम ज़मायर। हाँ, पूरे समय कॉन्फिडेंस से जवाब दें भाई। प्रोनाउन। हमने नहीं। सीखी हुई है ये चीजें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें कि ये हुरूफ नहीं है, ये इसम है। लेकिन इसम में ये क्या, कौन से इसम है, कौन से इसम? इसम ज़मीर इसम इसम ज़मायर। ज़मायर। हम जमायर हैं, वेरी गुड। अच्छा, एक और आसान सी बात भी बता दे, चाहे इंग्लिश के लफ्ज के साथ बता दे, चाहे उर्दू के लफ्ज के साथ, चाहे अरबी वाला वो जो बड़ा मुश्किल सा लफ्ज था, जिसको जो याद है वो बता दे। ये इसम जमायर में भी कौन से वाले इसम है? ये डिटैच्ड। जुड़कर नहीं, डिटैच। डिटैच्ड, वेरी गुड। उर्दू में क्या कहते हैं? ज़माइर मुतसिला शायद कहते हैं। मुनफसिला। मुनफसिला, फासले वाले। हाँ जी। आसान तरीन लफ्ज बोल दे, कौन से जमीर? अभी बच्चा ज़माइर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने हैंड रेज मुनफसिल। किया था। अब्दुल्ला, आपको पता है ये कौन से वाले इसम जमीर हैं जो जो फासले पे रहते हैं, जुड़कर नहीं आते। अब्दुल्ला क्यों नहीं बता रहा? अटैच नहीं होते। हाँ जी, ये अटैच नहीं होते, ये जोड़ के नहीं लिखे जाते, ये अलग लिखे जाते हैं, ये वो वाले इसम जमीर हैं। अब चले बच्चे, अब्दुल्ला अब आप ही की बारी है। आप पहले ये टेबल करवाइए, अब मैंने ब्रदर से करवाना है, तो पहले अब्दुल्ला आप आए, ये वाला टेबल करवाइए। अब्दुल्ला नहीं करवाना चाह रहे, कोई और ब्रदर सिस्टर कोई और हैंड रेज करे? नबील अहमद, ब्रदर नबील आप करवाएं ये वाला टेबल। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेरी गुड, ठीक है। नए नए स्टूडेंट्स भी आए ना, सिस्टर रुखसाना शाहीन, डॉक्टर ताहिरा तो हमारी माशाल्लाह बहुत अ, सीखी हुई सिस्टर्स हैं। साइमा गोहर, साइमा आप करवाइए। साइमा अपना माइक जो है ना उसे अनम्यूट करें। ओके। हाँ जी मैम, आप कर लिया। जी, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, और नहनु हम सब। वेरी गुड, ठीक है। मैं भी सर, करना चाहूंगा, जी जवाब जी करवा। मैम सर आप जरूर करवाएं। जी मैम मिस्टर थोड़ा सिया, हाँ आपसे। जी, मैं करा रहा हूँ जी। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। वेरी गुड, ठीक है जी, बहुत अच्छे। चले जी, ये 3 दफा हो गया, इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरह याद भी हो गया होगा। लेकिन इसको इस लिहाज से भी याद करें ना, अल्लाह ताला से दुआ करके याद करें। सिर्फ ये वाले लफ्ज अगर आप सीख लेंगे तो क्या होगा फायदा आपको, आप कुरान के 1295 अल्फाज सीखेंगे, यानी कुरान की आयत को समझने में आपको ये वाले, ये छोटे छोटे 6 लफ्ज आपको कुरान में 1295 दफा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कौन से हैं? अच्छा ये बताएं, आप सब मिलके बताएं, ये हर्फ हैं या इसम हैं, क्या हैं? इसम। इसम। इसम में कौन से इसम हैं? इसम ज़माइर। इसम जमायर अटैच। हैं। अब अटैच। इसम जमायर में भी बता दें, इसम जमायर में भी बता दें, अटैच्ड। जो ये जोड़कर आए जो दूसरों जो के साथ। जुड़कर आते हैं, अटैच, अटैच्ड होते हैं, और वो वाला लफ्ज मैं नहीं बोलती, रहने दे, वो मुश्किल लगता है आपको, उसको छोड़ दे। करीब होते। ज़माइर मुतसिला। जमायर मुत्तसिला, मुत्तसिल, जुड़ा हुआ। विसाल, हम कहते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। क्या विसाल तो उसका मतलब क्या है? विसाल का मतलब अल्लाह ताला से लग मिले जाएगा। हमेशा के लिए। सिस्टर फौजिया मंसूर, आपका माइक ऑन है। तो विसाल होता है जुड़ना मिलना। तो ये वाले जो अल्फाज हैं ये इसम जमायर हैं, वो वाले इसम जमायर जो जोड़ के लिखे जाते हैं, यानी जमायर मुत्तसिला। लेकिन हम आपसे डिमांड नहीं करेंगे कि आप इस लफ्ज को जुबानी याद करें या लिखना सीखें, अभी ये आपसे इस तरह से पूछा ही नहीं जाएगा सवाल। तो ये डैश डैश भी आपको यही बता रही है कि ये कहीं जुड़ के ही आएंगे।
یہ الفاظ ہیں کیا؟ اب اس کے لیے فوزیہ منصور سسٹر آپ کروائیں یہ والا ٹیبل کوئکلی. اپنا مائک ان میوٹ کریں. باجی رابعہ ہاشمی کرا دوں، میری لائٹ چلی گئی تھی، ہو سوری. فوزیہ کو بھی کروانے دیں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا یا ہم ویری سب گڈ کا. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا سسٹر رابعہ ہاشمی اب آپ کروائیں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا ہم ٹھیک ہے سب کا. جی ویری گڈ. سسٹر ندا بلال. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ماشاء اللہ جی پریکٹس ہو گئی. ربو ہو والا ٹیبل. اب یہ اس سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو ہو ہم والا جوڑ کے لکھے جانے والے ضمائر کا ٹیبل تھا، ہم نے اس رب کو کو جوڑ. ایک اسم کے ساتھ جوڑ دیا. وہ اسم کون سا ہے؟ رب. آج ہم نے ایک دعا میں اس طرح کا لفظ ایک سیکھا ہے. کسی کو یاد آیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے وہ لفظ سیکھا تھا. عبدہ. ربی ابدو. ویری گڈ. کون بولا ہے ابدو والی بات؟ کس نے کہی؟ نبیل احمد. نبیل احمد. ویری گڈ. ابدو والا ہم نے لفظ سیکھا، اور تھوڑا سا اس کے بعد جسٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور لفظ تھا رسول ورسول. رسول اس کا تو پورا ٹیبل ابھی ہم نے کیا نا. وہ اسی طرح کے الفاظ ہے. اب آپ نے خود قرآن کو جب دیکھنا ہے، کھولنا ہے، تو اس طرح کا انالیسز الحمدللہ آپ چھٹی کلاس میں ہی یہ انالیسز کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. چیزوں کو پہچاننے کی کوشش شروع کر دیں اور چیزوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا بھی شروع کر دیں. تو یہ ہے ربو ہو. رب بھی اسم ہوتا ہے، ہو بھی اسم ہوتا ہے. یہ ایک عام اسم ہے، اور یہ جو ہے ہو یہ اسم ضمیر ہے. ایسا اسم ضمیر جو جوڑ کے لکھا جاتا ہے. تو اب بنے گا ربو ہو کا ٹیبل. تو ربو ہو. اریبہ کامران آپ یہ والا ٹیبل کروائیں. ربو اس کا رب، ربو ہم سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ماشاءاللہ ویری گڈ. بردر نبیل احمد. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ندا بلال آپ بھی کروا دیں کوئکلی کوئکلی. ربو اس کا رب، ربو ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. شاباش. کتنا سپیڈ سے کروایا انہوں نے. اچھا جی ہم نے یہ والے حروف بھی سیکھے تھے. یہ حروف کیا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. انشاءاللہ کلاس کے بعد ہم کرتے ہیں. بردر میں نے آپ کا میسج دیکھ لیا. تو یہ کیا ہے؟ حروف. تو حروف یہ بھی اعادہ ہے. اعادہ مطلب ریویژن. تو ہم یہ آلریڈی سیکھ چکے ہیں. پچھلی کلاس میں کیا سیکھا تھا؟ ایک حرف سیکھا تھا لی، دوسرا حرف سیکھا تھا من، اور تیسرا حرف سیکھا تھا ان. لی کا مطلب لیے، من کا مطلب سے، ان کا مطلب سے یا کے بارے میں. بس اس سلائیڈ کو دیکھ کے آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور تو ڈالیں کہ لی کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ریفرنس ورڈ فریز کون سی یاد کی تھی؟ للہ. للہ. کہاں پہ؟ پورا فریز بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ تھوڑا سا اور زور ڈالے. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے سسٹر ابھی آپ نے خود کہا ہے الحمدللہ. للہ والا لفظ ہم نے کہاں سیکھا ہوا؟ الحمدللہ. یہ اب پیچھے سے آواز آئی ہے الحمدللہ. اب فاتحہ. ٹھیک بولا. اب ٹھیک رب بولا. العالمین. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لی کا ریفرنس ہم نے کہاں سے سیکھا؟ الحمدللہ رب العالمین والی آیت سے. اب بولے آپ من کا مطلب سے ہے، تو اس کے لیے ہم نے ریفرنس فریز کیا یاد کیا تھا بردر نبی؟ اعوذ من الشیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے ہم نے ریفرنس ورڈز کون سے بولے تھے؟
رضی اللہ عنہ. ہاں جی، رضی اللہ عنہ. شاباش جی. آپ سب تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ مڈ کوئز میں بھی اور فائنل کوئز میں بھی خوب جھنڈے گاڑیں گے کامیابی کے انشاءاللہ. یہ تین حروف ہو ہم کا یا پھر یہ کم نا ہا کے ساتھ ملا کر آپ جوڑے تو ٹیبل تو بنتے جائیں گے. ایک اور بھی فائدہ ہوگا، صرف یہ تین حروف ان کے ساتھ جوڑ جوڑ کر لکھنے سے اس طرح کے جو الفاظ بنتے ہیں وہ قرآن میں 5,000 دفعہ آئے ہیں. اب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لرننگ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ قرآن میں وہ 5,000 ٹائمز آئے ہیں. تو آپ جہاں جہاں دیکھیں گے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ لا حرف ہے، ہو اسم ہے، ہو اسم ضمیر ہے، ہو اٹیچڈ پروناؤن ہے نا. اور پھر آپ اس کا ترجمہ کریں گے لہو، اس کے لیے آپ اس کی ٹی پی آئی کریں گے کہ یہ ایک کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، جو موجود نہیں ہے اس کے لیے. لفظ صرف لہو سکھایا ہے میں نے آپ کو، اور اس میں کتنی ساری چیزیں آپ الحمدللہ آپ نے سیکھ لی ہیں. تو اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں اور مزید مزید اچھا سیکھنے کی توفیق بھی مانگا کریں. تو اب آگے چلتے ہیں. یہ آ گیا وہ چیز جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی. اب ہم آپ سے یہ ٹیبل کروائیں گے. ندا بلال کا ہینڈ ریز ہے. ندا صرف لہو والا ٹیبل کوئکلی کرواؤ. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. شاباش، ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ بطول آپ منہو والا ٹیبل کروائیں. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. سسٹر رابعہ ہاشمی، رابعہ ہاشمی آپ انہو والا ٹیبل کروائیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. ابھی وہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے. وہ ابھی میں نے کسی کو نہیں سکھایا تو انہا نہیں بولنا، پھر سارے کنفیوز ہوں گے. چلیں سوری. گہری سانس لیں، ٹھیک ہے. اور کہیں ربی زدنی علما، دیکھیں نیچے علم کا سمندر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ آپ کو اس علم میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دے. ٹھیک ہے. آپ اس وقت عبادت کی حالت میں ہیں، اور عبادت اس وقت بہت زیادہ اہمیت والی ہو جاتی ہے جب سب مل کر کرتے ہیں. اجتماعی عبادت کی کیفیت میں ہیں ہم اس ٹائم، کیونکہ ہم اس وقت قرآن سیکھ رہے ہیں باجماعت ہو کے کلاس کی شکل میں. تو آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ ہمارے آس پاس جہاں جہاں ہم ہیں، کوئی اس ٹائم امریکہ سے ہمیں جوائن کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کینیڈا سے جوائن کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پشاور سے ہمیں جوائن کر رہا ہے، کوئی بہاولپور سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، کوئی پنجاب، بلوچستان. اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں سے لوگ یہاں موجود ہیں. جہاں جہاں جو کوئی بیٹھا ہے، پتہ ہے آپ کو فرشتے ہم پہ سایہ کر کے کھڑے ہیں اور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. کتنے اعزاز کی بات ہے. ہم ان باتوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں نا. تو ربی زدنی علما، اے میرے رب بڑھا دے مجھے، زیادہ کر دے مجھے علم میں. یہ دعا کریں دل سے. آج ہم نے سیکھنا ہے بی ہی، بی بی کا حرف سیکھنا ہے. یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سے. کہیں کہیں اس کا مطلب کچھ اور بھی ہوتا ہے، مثلا کا بھی آ جاتا ہے، کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اس کا مطلب. اس کے لیے ہم ریفرنس کیا یاد کریں گے؟ بسم اللہ ہی. بسم اللہ ہی یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے. قرآن میں اس طرح کے الفاظ 510 دفعہ آئے ہیں. یہ بنتا کیا ہے؟ بھی، اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے. یہ جب میں بول رہی ہوں نا، آپ جہاں جہاں بھی ہیں ہینڈ ریز نہیں کرنا، مائک آن نہیں کرنا، میرے ساتھ ساتھ آپ نے دہرانا ہے. مجھے دیکھیں کیسے اشارہ کرتی ہوں، آپ بھی ویسے اشارہ کریں، جیسے میں بولتی ہوں آپ بھی ویسے ہی بولیں. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے. بھی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا. سر ضیاء الرحمان اب یہ ریپیٹ کرنے کی باری ہے. سر ضیاء کروائیں گے یہ والا بھی والا جی ٹیبل؟ جی میں کراتا ہوں. بہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بھی مجھ سے، بیکم آپ سب سے،
बिना हमसे। माशाल्लाह, वेरी गुड। देखिए, एक दफा मैंने बताया, 2 दफा मैंने रिपीट किया, आप सबको प्रैक्टिस हो गई। तो बार बार घर में करें, इससे भी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यही 3 हरूफ हमने जमीरों के साथ, जुड़ी हुई जमीरों के साथ जोड़ जोड़ के लिखने हैं, नए नए टेबल बन जाएंगे। बी वाला टेबल तो हमने बना लिया, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना। अब हम फी का भी टेबल बनाएंगे और अला का टेबल भी बनाएंगे। तो फी के लिए पहले रेफरेंस जरूर याद कर ले। उर्दू में भी हम ये मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में पैसे दो, अल्लाह की राह में जिहाद करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। तो फी का मतलब क्या होता है? में। फी का मतलब में। फी का मतलब में। इसका टेबल कैसे बनता है? फी ही। देखिए, फी को ही के साथ जोड़ दिया। अब लिखना भी सीखे ना, कैसे लिखा हुआ है? फी ही, उसमें, फी हिम, उन सब में, फी का, आप में, फिजा। फिजा, ये 2 दफा या मिल गई है, इसलिए ये फिजा की शक्ल में आया है। ठीक है, एक तो या इस लफ्ज की अपनी है, और यहाँ पे वैसे भी हम मेरी के लिए या, छोटी या इस्तेमाल करते हैं ना, तो दोनों या मिल जाती है ना, तो फिर ये तशदीद आ जाती है। इस तरह से लिखा जाता है और बोला भी ऐसे जाता है, फिजा, मुझ में, फी कुम, आप सब में, और फीना, हम सब में। फी ही, उसमें, फी हिम, उन सब में, फी का, आप में, फिजा, मुझ में, फी कुम, आप सब में, फीना, हम सब में। फी ही, फी हिम, फी का, फिजा, फी कुम, फीना। आबिदा बेगम, टेबल करवाएं ये वाला। जी मैम। फीही, उसमें, फीहिम, उन सब में, फी का, आप में, फीया, मुझ में, फीकुम, आप सब में, फीना, हम सब में। वेरी गुड। निदा बिलाल, आप भी करवाएं। फी उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। शाबाश। तीसरी दफा कोई और भी करवा दे। फी ही, इसमें, फी हिम, इस उनमें, फी का, आप में, फिया मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है डायलॉग। ठीक है, आपने 3 हरूफ सीख लिए, अब डायलॉग सीख लेते हैं इन्हीं हरूफ के साथ। तो हरूफ सीखे, उनको इसमों के साथ जोड़ा, एक पूरा वर्ड आपने सीख लिया। और अब देखिए, आप जस्ट एक ही क्लास में कितना आगे एडवांस जा रहे हैं कि अब आप उसको लेके पूरा पूरा जुमला बोलेंगे, बातचीत करेंगे। एक अरबों की तरह सवाल करेगा, दूसरा अरबों की तरह जवाब देगा। उसके लिए हम किसको सोर्स बनाते हैं? खैर वाले लफ्ज को, जो आज ही हमने कुरान वाले पार्ट में सीखा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज खैर है, क्या है? बेहतर है। तो खैर का मतलब बेहतर, खैर का मतलब गुड। अल्लाह ने हम सब में खैर रखी, इसलिए हम हाँ में जवाब देंगे। इस कोर्स में हम ज्यादातर ना पॉजिटिव थिंकिंग पे ही अपना डायलॉग भी सीखते हैं। तो ये जो अभी आप कुछ फी ही, फी कुम, बिही, बिकुम वाले अल्फाज सीख रहे थे ना, हम उनको देखें कैसे इस्तेमाल करेंगे। हल का मतलब आप सीख चुके हैं ना? हल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या? क्या? फी का फी ही, इसका मतलब क्या है? इसमें। इसमें। हाँ, अगर फौरन याद क्या नहीं इसमें आ रहा है तो बेहतर है यही या देख लिया भलाई? कि मैं टीपीआई क्या कर रही हूँ। टीपीआई ये वाली है ना, तो फी ही, उसमें, उसमें खैर। खैर का मतलब भलाई। भलाई। भलाई, बेहतर, बेहतर, भलाई, खैर, भलाई। गुडनेस। ठीक है, तो हल फी ही खैरुन, आप क्या जवाब देंगे? नाम फीही खैर। वेरी गुड। नाम फी ही खैर। हल फी हिम खैर। नाम नाम खैर। नाम नाम फी हिम फीहिम खैर। खैर। ठीक है, फीहिम अब खैर। आगे, हल फी का खैर, इसका जवाब कैसे आएगा? हल फी का खैर, नाम नाम या खैर। फिजा नाम खैर, यानी क्या फिया आप खैर। में फिया भलाई है? फिया तो आप तो जाहिर है यही फिया। कहेंगे कि जी मुझ में भलाई है। तो मुझ में का इशारा इधर आएगा, मुझ में के लिए लफ्ज क्या आएगा? फिजा। नाम फिजा खैर, ऐसे लिखते हैं, नाम फिजा नाम खैर। फिया खैर। अगला सवाल अगर मैं आपसे ये वाला पूछूं, तो हल फी कुम खैरुन, जवाब क्या होगा? नाम
ना नाम ना फीना खैर। खैर। हाँ जी सिस्टर, इसका जवाब कुम के साथ नहीं आएगा। फी कुम का जवाब ना से आया करता है। ये जो ऊपर का है ना, ये देखे का जवाब जी से आता है हमेशा। कुम का जवाब ना से आता है। फी ना, नाम फी ना खैरुन। तो हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर, हल फी का खैर। अब दोबारा बोले, नाम फिया खैर। हल फीकुम खैर, नअम फी नाम फीना नाम खैर। फीना नाम फीना खैर। खैर। वेरी गुड, आपने सीख लिया। आखिरी हर्फ जो अभी हमने इस क्लास में सीखना है वो क्या, अला, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट लफ्ज है। हमने अलैहिम 216, यानी अलैहिम का लफ्ज कुरान में 216 दफा आया है, को सबक नंबर 4 में काउंट कर लिया है, ठीक है। इसलिए बकिया अल्फाज 1207 हैं। यानी अलैहिम, इस पूरे टेबल में अलैहिम को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, बाकी ये अलैहि और ये चारों नीचे वाले अल्फाज, ये कुरान में 1207 दफा आए हैं। प्लस 1207 प्लस ये वाला 216, तो देखिए कितने ज्यादा अल्फाज हैं ये जो कुरान में आए हुए हैं। तो अला का मतलब क्या होता है, पर। अला का मतलब पर। अला का मतलब याद कर ले, आइन लाम, और इसके साथ छोटी या लिखी जाती है, अला। लाम के ऊपर खड़ी जबर, अला। अला का मतलब पर। याद आ रहा है कहाँ पढ़ा था, अला कहाँ पढ़ा था कुरान के पार्ट में हम पढ़ चुके। अस्सलामुअलैकुम। नहीं, ये हमने कुरान के पार्ट में कब पढ़ा है सिस्टर राबिया, नहीं पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम तो हमने कुरान के पार्ट में नहीं पढ़ा लफ्ज। ये वैसे रेफरेंस के लिए आज हमने आपको दिखाया है पहली दफा कि इससे याद करना अजान ज्यादा आसान है। अजान में पढ़ा अजान में, प्लस अजान 16। में नहीं पढ़ा। अजान में भी नहीं पढ़ा, याद करें। कोई बता दे, भाइयों में से कोई बता दे। सरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें पढ़ा है। माशाल्लाह, ये कौन बोला है, हिना नईम। हिना नईम बोली है। अजान में। हाँ जी, जी। जो भी बोला है सही बोला है। अलैहिस्सलाम। ये हमने 2 दफा पढ़ा है, सूरत फातिहा में पढ़ा है, एक ही आयत में पढ़ा है। सिरातल्लज़ीना अनअमता, अनअमता अलैहिम गैरिल अलैहि। मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। 2 दफा पढ़ा था हमने। तो ये अलैहिम में, अलैहिम के हमने आपको टुकड़े भी करके दिखाए थे, याद हो तो। अला अलग लिखा हुआ था, हिम अलग लिखा हुआ था, और मैंने ये भी बताया था कि ये कहीं पे अलैहुम भी बोला जाता है। हिम और हुम दोनों तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो लेकिन उस तरह से याद करना शायद मुश्किल हो। हम आपको रेफरेंस के लिए बहुत आसान चीज बताते होते हैं। रेफरेंस क्या है अला का मतलब याद करने के लिए, अस्सलामु अलैकुम, जो दिन में आप कितनी ही दफा कहते और सुनते हैं। सलामती हो पर तुम सब, यानी तुम सब पर सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम, आप सब पर सलामती हो। तो यहां से हमें अला का मतलब याद रहेगा जो है पर। तो ये बनता क्या है, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलई का आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, ठीक है। अब फिर देखें, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना, कौन करवाएगा ये टेबल। निदा बिलाल ने बहुत दफा करवाया है, कोई नया आए, इरम रजा। इरम रजा आप करवाना चाहती हैं, जी अरीबा जी। कामरान। अलैहि, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब वेरी गुड, मुझे वैसे पता नहीं है किसने करवाया ये, तो अरीबा आप भी करवाएं। पर। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। वेरी गुड, फौजिया मंसूर आप भी करवाएं। अलैहि, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। वेरी गुड, ठीक है जी, आगे चलते हैं।
इतने आसान अल्फाज थे, हमने इतनी दफा प्रैक्टिस भी कर ली। आज हम वो चीज सीख रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले एक सिस्टर कह रही थी, तो मैंने कहा था अभी मैंने आपको नहीं सिखाया प्रॉपरली, आज हम सीख लेते हैं। ये क्या है? याद आया? पहले दिन एक बात बताई थी कि अगर मैं इस तरफ इशारा करूं, दाएं हाथ से दाएं तरफ इशारा करूं, तो उसका क्या मतलब होगा? मैं किसकी बात कर रही हूँ? मुजक्कर की। मुजक्कर की। मुजक्कर की। तो मुजक्कर के लिए हम बोलते हैं बिही, 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 फीही, अलैहि, सॉरी, अलैहि, बिही उससे, फीही उसमें, अलैहि उस पर। अब इसी को अगर मैंने ऐसे करना हो तो आप क्या समझेंगे? मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ? मुअन्नस की तरफ। मुअन्नस की तरफ। बिही की मुअन्नस क्या होगी? बिहा। 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 अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हा जो है ये हम सीख चुके हैं, ठीक है? हा वाली जो बात है, रब्बू हा, किताबू हा, ये बात लफ्ज हमने सीखे थे ना जब हम इसम की प्रैक्टिस करें, तो ये वही है। बिही से बिहा, फी ही से फीहा, अलैहि से अलैहा। तो बिहा उस मुअन्नस से, उस औरत से, फीहा उस औरत में या उस मुअन्नस में, और अलैहा उस पर, उस मुअन्नस पर, उस औरत पर। अब ये फर्क आपने याद करना है, बिही बिहा, फीही फीहा, अलैहि अलैहा। तो आगे देखें, ये देखें, ये अब ये टेबल कौन करवाएगा? बिही वाला टेबल कोई एक करवा दे, सिर्फ बिही वाला टेबल करवाना है। फौजिया बिही। मंसूर का हैंड रेज हुआ। हैंड रेज किए बगैर ना बोला करें, फिर इस तरह बहुत कंफ्यूजन होती है। राबिया हाशमी, बिही। राबिया हाशमी। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे। वेरी गुड सिस्टर फौजिया मंसूर, अब आप फी ही वाला टेबल करवाएं। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीही में, फीशा। मुझ में, मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम में, हम सब में। ठीक है, फीशा मुझ में। सिस्टर साइमा बतूल, अलई अला वाला टेबल करवाएं। सॉरी, अलई वाला। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, वेरी गुड। अलैहा औरत मुअन्नस। चलें ठीक है, आपने ये करवा दिया। तो अब सिस्टर राबिया हाशमी, आप थोड़ा सा सोच के मुझे मुझे बताएं, अगर मैं एंड पे आपसे कहूं कि एक मुअन्नस वाला भी बना ले, तो आप ये बी, आपने बी वाला टेबल करवाया था ना, तो बी वाले टेबल में मुअन्नस वाला क्या बनेगा? जी, बी हा, बे के बिहा। साथ दो आंखों वेरी वाला गुड। हे अलिफ हा लगा देंगे। हाँ जी, बिहा बनेगा। और ये कौन सी सिस्टर ने फी वाला टेबल करवाया था? मैंने करवाया था, फौजिया। फौजिया। सिस्टर फौजिया, आप फी वाले का मुअन्नस वाला सिगा बता दे। फीहा। वेरी गुड, ठीक है जी, शाबाश। अब आगे चलते हैं। ये वही वाली चीज है, बी फी अला। बी को आपने याद करना है बिस्मिल्लाह से, फी को याद करना है फी सबीलिल्लाह से, और अला को याद करना है अस्सलामु अलैकुम से। बिहिम फीकुम अलैहि। अब बताएं जरा, ये आपका टेस्ट है, बिहिम ये बनता है ना? नहीं, साइड पर 4 उंगलियां। साइड पर 4 उंगलियां, लेफ्ट वेरी गुड। 4 उंगलियां, राइट साइड पर 4 उंगलियां। राइट साइड पर 4 उंगलियां, वेरी गुड। अच्छा जी, फीकुम। ये फ्रंट सही पे है, 4 उंगलियां। सामने की फ्रंट पे 4 उंगलियां, ये सामने ठीक की है। 4 उंगलियां। ठीक है। अच्छा जी, अलैहि। गलत तरफ इशारा कर रही है, राइट से इशारा करना है, एक एक उंगली का, अलैहि, ठीक राइट है। से। चले जी, आप पास हो गए। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह मेहरबान है उस पर? ये बनता है इस पूरे जुमले का मतलब। हल क्या अल्लाहु, अल्लाह, रहीमुन, रहीम। रहीम का लफ्ज हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में पढ़ चुके हैं और इसका मतलब भी सीख चुके हैं, मेहरबान। बिही, ये आज हमने सीखा उस के साथ, उससे, उस पर। क्या अल्लाह उससे मेहरबान है? हम अपनी उर्दू के लिहाज से इसको जरा सिंपल बनाएंगे। उर्दू में हम कहेंगे क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है, तो आप जवाब क्या देंगे?
नाम अल्लाहु रहीमुन बिही। ठीक है, नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम। नाम नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। सब शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हलिल्लाहु रहीमुन बिका। नाम अल्लाहु रहीमुन फिया। बी 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 कहेंगे। बी ठीक है, बी। वेरी गुड, ठीक है बी जी। हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम। नाम 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 अल्लाहु अल्लाहु बिना रहीमुन बिना। रहीमुन बिना बिना वेरी बिना गुड, ठीक है। अच्छा जी, हल का मतलब है क्या, अलैहि उस पर, दईन, ये दीन नहीं लिखा हुआ, इसे गौर कर ले। दईन, दाल के ऊपर जबर है, दईन का मतलब होता है कर्ज। जो दाल के ऊपर जबर वाला लफ्ज होता है ना, वो होता है कर्ज, और दाल के नीचे जेर वाला होता है दीन, जो हम सूरतुल फातिहा में पढ़ चुके हैं। दीन का मतलब क्या सीखा था? बदला बदला बदला। में ठीक है। बदले का दिन, बदला हाँ या जी, बदला जिंदगी बदला। गुजारने का तरीका। तो का हल तरीका। अलैहि दैनुन। अब कर्ज होना तो अच्छी बात नहीं है ना, तो हम इसको मनफी जवाब देंगे। नहीं, मुझ पर कर्ज नहीं है, उस पर कर्ज नहीं है, हम पर कर्ज नहीं है। तो कर्ज आपने पहले से लिया होगा तो अब पूछा जा रहा है ना, या नहीं लिया होगा, यानी माजी की बात है। तो जब माजी में हमने कहना हो ना नहीं, तो हम माँ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अभी बस इतना सीख लें, यहाँ माँ का मतलब है नहीं, नहीं के लिए हम इस्तेमाल करेंगे माँ। तो फिर आप जरा सोच के जवाब दें, इसका जवाब क्या बनेगा? हल अलैहि दैन। मा अलैहि दईन। मा अलैहि अलैहि शाबाश, दैन दीन शाबाश, वेरी दईन गुड। मा अलैहि दैन दैन, नहीं है उस पर कर्ज। हल अलैहिम दैन। मा मा अलैहि दईन। मा मा अलैहिम दईन अलैहिम दैन ठीक है। हल अलैका दैन। मा मा अलैहि मा अलैहि अलैया दीन अलैया। अलैया दैन अलैया। दी ठीक है। अलैहि मा अलैया दैनुन। और हल अलैकुम दैन। ना, मा मा अलैना दैन। मा ठीक है। मा यहाँ भी अल्लाह अलैना करे किसी पे भी दईन कर्ज ना हो। हल अलैहि दैन, मा अलैहि दैन, हल अलैहिम दैन, मा अलैहिम दैन, हल अलैका दैन, मा। अलैहा दईन सोचें। अलैया दईन। अलैया। अलैना का जवाब या से आता है ना, का जवाब या से आता है, कुम का जवाब ना से आता है। तो मा अलई का, हल अलई अलैया का अलैया दईन का जवाब मा अलैया अलैया दईन। अलैया मा अलैया अलैया दईन। दईन हल अलैकुम दईन, मा अलैया अलैना दईन। नुक्ता अलैया तालीम क्या दईन। है? आज का नुक्ता यह है कि आप जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप इंसान हैं। ठीक है, भूलना इंसानी फितरत है। लेकिन इसीलिए हम हर बात को दोहराते हैं कि वो हमें याद रहे। आप जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको दोहराने की जरूरत है। तो दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने के तरीके को जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कैसे रिवाइज करें? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने लगी हूँ कि अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो फिर पता है क्या होता है? ये जो सामने पीले रंग के डब्बे नजर आ रहे हैं ना, ये 100 डब्बे हैं। होता क्या है, 1 घंटे बाद 70% आप भूल जाएंगे। यही क्लास जो अभी हमने सीखी है, हमें लगा कि हमने सब कुछ सीख लिया, तो लेकिन 1 घंटे बाद हमें 70% अल्फाज भूल जाएंगे, सिवाय इसके कि कोई एक्सेप्शनल केस हो या किसी का बहुत ही अच्छा हाफजा हो। हम जो सीखते हैं ना, वो 1 घंटे बाद अगर हम दोहरा लें तो वो 1 दिन तक हमें याद रहता है। मगर फिर वो भी क्या होता है, 1 दिन बाद हमें 70% भूल जाता है। तो हम 1 दिन बाद उस 70% को याद रखने के लिए क्या करेंगे, हम हर 1 दिन के बाद दोहरा लेंगे। तो वो हर 1 दिन के बाद दोहराने से क्या होता है, अगर हमने 1 दिन के बाद 1 दिन छोड़ के वो दोहरा लिया ना, तो हमारे जहन में वो चीज हफ्ता पूरा महफूज रहती है। लेकिन फिर क्या होता है, 1 हफ्ता तक महफूज रहती है, और 70% हमें 1 हफ्ते बाद भूल जाता है। तो इसलिए यहां से हम ये सीखते हैं कि अगर 1 हफ्ता बाद दोहराएंगे तो 1 महीने के बाद फिर 70% भूल जाएंगे, है ना। तो अगर आप 1 महीने बाद दोहराएंगे तो आप 6 महीने बाद फिर से 70% भूलेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराएं। कैसे दोहराएं? 1 घंटा बाद दोहराएं, 1 दिन बाद दोहराएं,
ایک ہفتہ بعد دہرائیں، 1 مہینے بعد دہرائیں، 6 مہینے بعد دہرائیں، آپ کو وہ چیز بہت اچھی طرح انشاءاللہ ذہن میں فیڈ ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی۔ الحمدللہ، مبارک ہو۔ سبق نمبر 6 کے اختتام پر ہم نے 63 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 23,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ تو یہ 7 ہوم ورک ضرور کریں، پاکٹ بک استعمال کریں، ٹیچر ضرور بنیں، جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو ضرور سکھائیں، دوسروں کو سکھانے سے آپ خود یاد رکھتے ہیں، یاد رہتا ہے، بھولتے کم ہیں، اگر بھول جائیں تو زیادہ جلدی یاد آ جاتا ہے، اور اگر اس کے لیے آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ ہم دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آخر پہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔